الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ گزشتہ سال علم الصرف اور علم النحو کے حوالہ سے کچھ دروس ریکارڈ کروائے گئے تھے، بعد میں کچھ موانع پیش آ گئے جس کی وجہ سے یہ تسلسل ٹوٹ گیا۔ آج سے انشاءاللہ العزیز ہم علم میراث کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس کی تکمیل کے بعد جو علم نحو کا حصہ باقی ہے انشاءاللہ اس کے دروس ریکارڈ کروانے کا سلسلہ ہوگا، اور مزید انشاءاللہ جیسے جیسے موقع ملے گا اور سہولت ہوگی جیسے جیسے، تو بقیہ جو درس نظامی سے متعلقہ چیزیں ہیں وہ ان کے دروس بھی ہوتے رہیں گے۔ تو آج ہم علم میراث کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو علم المیراث یا علم الفرائض دونوں ناموں سے اس علم کو یاد کیا جاتا ہے۔ فرائض فریضہ کی جمع ہے۔ فریضہ کہتے ہیں مقرر حصے کو۔ شریعت مطہرہ نے جو میت کے ورثاء کے حصے مقرر کیے ہیں ان حصوں کو فرائض کہتے ہیں، تو ان کے جاننے کو علم الفرائض کہا جاتا ہے، اور عام لوگ اس کو علم میراث کہتے ہیں۔ تو کسی بھی علم کے آغاز میں عمومی طور پر تعریف، موضوع اور غرض و غایت کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس علم میں شروع ہونے والا علی وجہ البصیرت وہ اس میں شروع ہو سکے۔ تو ان ابتدائی چیزوں کا جاننا، مبادی کا جاننا یہ بہت مفید ہوتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں پہلے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے علم میراث کی تعریف۔ تعریف کیا ہے؟ ایسے اصول کا جاننا جن کے ذریعہ سے تارکہ میت سے ہر وارث کا حصہ معلوم کیا جا سکے۔ چاہے یہ تارکہ تا کے فتح را کے کسرہ کے ساتھ بھی ہے تاریکہ، اور تا کے فتح اور را کے سکون کے ساتھ بھی ہے ترکہ، اور تا کے کسرہ اور را کے سکون کے ساتھ بھی ہے۔ تو ایسے قوانین کا، ایسے اصول کا، ایسے قواعد و ضوابط کا جاننا جن کے ذریعہ سے، جن کی مدد سے میت کے تارکہ یعنی چھوڑے ہوئے مال سے اس کے ہر وارث کا حصہ معلوم کیا جا سکے۔ تو ایسے اصول کا جاننا کیا کہلاتا ہے؟ علم میراث یا علم فرائض۔ موضوع، کسی بھی شے کا موضوع وہ چیز ہوا کرتی ہے جس چیز کے احوال اور حالات سے اس علم میں بحث کی جاتی ہے۔ تو علم میراث میں ایک تو ورثاء کا ذکر ہوتا ہے، ورثاء کے حوال کا، اور دوسرا ہے میت کے چھوڑے ہوئے مال کا، اس کے تارکہ کا۔ تو ورثاء اور تارکہ کے احوال سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، اس لیے اس کا موضوع ورثاء اور تارکہ ہیں۔ غرض و غایت کیا ہے؟ ورثاء کو ان کا حصہ دینا، یعنی اس علم کی جو غرض ہے، اس علم کے پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل حق ہیں ان کو ان کا حق پہنچایا جا سکے۔ تو جب یہ علم ہوگا تو
ہی ورثاء کو اور اہل حق کو ان کا حق پہنچایا جا سکے گا۔ تو اہل حق کو یعنی ورثاء کو ان کا حق یعنی ان کا حصہ پہنچانا، ان کا حصہ دینا، یہ غلط ہے۔ اصول کیا ہے، یعنی اس علم کے ثبوت کے ذرائع کیا ہیں؟ تو اس کے ثبوت کے ذرائع قرآن اور سنت اور اجماع امت ہے۔ قیاس کو اس میں کوئی دخل نہیں ہے، یعنی قیاس سے آپ ورثاء کے حصے نہیں جان سکتے، کسی وارث کا حصہ قیاس سے آپ معلوم نہیں کر سکتے۔ قرآن، سنت و اجماع، یہ ادلہ ثلاثہ، ان تین دلیلوں کے ذریعے آپ اس علم کو آپ جانتے ہیں اور اس علم کو حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ان تین کو کیا کہیں گے؟ اصول ثلاثہ، یعنی اس علم کے یہ اصول ہے۔ اچھا، شرائط کیا ہیں؟ ایک ہے موت مورث، وارث بنانے والا، یعنی میت کی موت۔ جب میت نہیں ہوگی، کسی کی موت نہیں ہوگی، تو یہ وراثت کا اور میراث کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو موت مورث، اور دوسرا ہے حیات وارث، یعنی وارث زندہ ہو، جو زندہ ہی نہیں ہے اس کو وراثت حصہ کیسے ملے گا؟ تو موت مورث، حیات وارث اور علم جہت وراثت، اور وراثت کی جہت کا علم کہ یعنی یہ وارث ہے وہ کس جہت سے میراث پا رہا ہے، بحیثیت ذی فرد کے یا بحیثیت اسبا کے یا ذی رحم ہونے کی حیثیت سے اس کو میراث مل رہی ہے۔ وراثت کی جہت کا علم بھی ہونا ضروری ہے۔ تو اگر مورث کی موت نہ ہو یا وارث کی حیات نہ ہو یا جہت وراثت کا علم نہ ہو تو میت کے ترکہ سے ہر وارث کو حصہ وہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو جو شرائط ہیں، جو شرط ہوتی ہے، وہ موقوف علیہ ہوتی ہے۔ تو یا کہ میراث کی تقسیم کے لیے یہ تینوں چیزیں موقوف علیہ کے درجے میں ہیں۔ ارکان، تو جس طرح شرائط تین ہیں، موت مورث، حیات وارث اور علم جہت وراثت، اسی ارکان بھی تین ہیں۔ مورث یعنی وارث بنانے والا یعنی میت، اور دوسرا وارث بننے والا وارث، اور تارکہ یعنی میت کا چھوڑا ہوا مال۔ یہ تارکہ بمانا متروک کا ہے، چھوڑا ہوا مال۔ تو ارکان بھی تین ہیں۔ اگر مورث نہ ہو یا وارث نہ ہو یا تارکہ نہ ہو تو تقسیم میراث کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ جو شرائط ہیں یہ بھی موقوف علیہ ہیں، جو ارکان ہیں یہ بھی موقوف علیہ ہیں۔ لیکن کسی بھی شے کا وہ موقوف علیہ جو اس سے خارج ہو وہ شرط کہلاتا ہے، اور جو شے کا موقوف علیہ شے میں داخل ہو وہ رکن کہلاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مورث، وارث اور ترکہ یہ اس میں جو تقسیم میراث ہے ان میں ان کا وہ خاص دخل ہے۔ تو اصول ثلاثہ، شرائط ثلاثہ، ارکان ثلاثہ، ٹھیک ہے، یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ اور 7ویں چیز ہے اہمیت، کہ اس علم کی اہمیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے 2 حدیثیں یہاں پر لکھی ہیں۔ پہلی حدیث ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور اس کے علاوہ سنن کبریٰ اور جامع صغیر، اور اس کے علاوہ سنن دارقطنی اور دیگر نے اس کو روایت کیا۔ تو اس میں نبی کریم علیہ السلام کے حوالے سے ذکر ہے کہ آپ نے فرمایا علم فرائض سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ یقیناً یہ آدھا علم ہے، نصف علم ہے، اور یہ علم بھلا دیا جائے گا، اور میری امت سے سب سے پہلے یہی علم اٹھایا جائے گا۔ یہی وہ علم ہے جو میری امت سے سب سے پہلے اٹھا لیا جائے گا۔ یہ حدیث ہو گئی۔ اور دوسری حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کو امام حاکم نے مستدرک میں نقل کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، اور فرائض سیکھو اور سکھاؤ، بے شک میں ان قریب جانے والا ہوں، یعنی میری روح ان قریب قبض کر لی جائے گی اور علم اٹھا لیا جائے گا۔ فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ 2 آدمی مسئلہ میراث میں جھگڑا کریں گے،
وہ کسی فیصلہ کرنے والے کو نہیں پائیں گے جو ان کے اس مسئلے کا فیصلہ کرے اور ان کے مسئلے کو حل کرے۔ اچھا، یہاں پر ان دونوں احادیث پر کچھ گفتگو ہے۔ پہلی گفتگو تو نصف علم کے حوالے سے ہے کہ علم میراث کو نصف علم قرار دیا گیا، تو اس علم کو نصف علم کہنے کی اور قرار دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی متعدد وجوہ شارحین حدیث نے بیان فرمائی ہے۔ نمبر 1، اس علم کی عظمت اور اہمیت کے پیش نظر اسے نصف علم قرار دیا گیا ہے، یعنی اس علم کی تعلیم کے لیے اس کی عظمت کو اور اس کی شان کو، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اسے نصف علم قرار دیا گیا۔ دوسری وجہ، علم دو ہیں، ایک علم کا تعلق حالت حیات کے ساتھ ہے اور ایک علم کا تعلق حالت موت کے ساتھ ہے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا تو زندگی ہے یا موت ہے۔ تو ایک علم کا تعلق حالت حیات کے ساتھ اور ایک علم کا تعلق حالت موت کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ دو حالتوں میں سے ایک حالت کا علم وہ علم میراث ہے، اس اعتبار سے اس کو نصف علم قرار دیا گیا۔ اسی طرح تیسری وجہ کہ ملک کے دو سبب ہیں، ایک ملک اضطراری ہے اور ایک اختیاری ہے۔ ایک غیر اختیاری ہے جیسے علم میراث ہے، جیسے میراث ہے، تو میراث کے ذریعے سے آدمی جب کسی چیز کا مالک بنتا ہے تو یہ ملک غیر اختیاری ہے، یہ ہے وہ ملک کا سبب اضطراری یعنی غیر اختیاری ہے۔ اور جو ہبہ ہے، بیع ہے اور دیگر جو ملک کے اسباب ہیں وہ سارے کے سارے اختیاری ہیں۔ تو اب علم ہو گیا دو طرح کا، ایک علم وہ ہے جس کا تعلق ملک اختیاری کے ساتھ ہے اور ایک علم کا تعلق ملک غیر اختیاری کے ساتھ ہے۔ تو چونکہ یہ دو جو ملک کے سبب ہیں ان میں سے یہ ایک ملک کے سبب کے ساتھ یہ علم متعلق ہے، اس لیے اس کو نصف علم قرار دیا گیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس علم کی جزیات اور فروع بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ فقہ کے سارے ابواب ایک طرف اور یہ اکیلا جو علم ہے اس کی جزیات اور مسائل ایک طرف، تو یہ گویا کہ ان کے مقابلے میں آدھا علم ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ بتائی گئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو معنی ہے وہ معلوم نہیں، نصف علم ہونے کا معنی مفہوم معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے ہے۔ جیسے سورہ اخلاص قرآن کا ثلث ہے اور سورہ کافرون قرآن کا ربع ہے، تو جیسے ان کا معنی معلوم نہیں ہے، اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بعض شارحین نے یہ بھی جو اس کا یعنی اس کی توضیحات میں ذکر کیا۔ تو یہ نصف علم پر یہ 5 جو ہیں وہ وجوہ کا ذکر آ گیا۔ اور بعد نے علم فرائض کا معنی لیا ہے کہ ایک ہیں فرائض اور ایک ہے محرمات۔ تو جو واجب ہے اور سنت ہے اور مستحب ہے وہ فرض کے تابع ہیں، اور جو مکروہ تحریمی ہے، تنزیہی ہے، خلاف اولا ہے، وہ حرام کے تابع ہیں۔ تو اصل دو علم ہو گئے، فرائض کا علم، محرمات کا علم۔ تو اگر وہ عام فرائض یہاں لیں گے تو اس اعتبار سے یہ آدھا علم ہے، کیونکہ آدھا علم فرائض کا ہو گیا، آدھا علم محرمات کا ہو گیا، اور کل یہ شریعت کا علم ہو گیا۔ تو بہرحال یہ جو پہلی حدیث ہے تو اس پر سند کے لحاظ سے کلام کیا گیا۔ جو ابن ماجہ کی روایت ہے اس میں ایک راوی ہیں حفص بن عمر، تو اس راوی کو امام بخاری رحمہ نے منکر الحدیث کہا، اور باقی محدثین نے بھی اس پر اچھی خاصی جرح کی۔ اور جو ترمذی کی روایت ہے اس میں ہے محمد بن قاسم السدی، اس پر بھی محدثین کی جرح ہے۔
باقی بعض نے اور بھی اعتراض کیے ہیں کہ مین اعتراض ان دو راویوں پر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو پہلی حدیث ہے اس کی سند پہ کلام ہے. یہ پہلی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والی. دوسری جو روایت ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ والی، امام حاکم نے اس کو نقل کیا مستدرک میں، اور امام ذہبی نے مستدرک کی تلخیص میں اس کو صحیح قرار دیا. اس کے کسی راوی پر جرح انہوں نے نہیں کی ہے. تو لہذا یہ حدیث سند کے لحاظ سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہاں پر کلام ہے کہ قرآن سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور سکھاؤ. تو بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہاں فرائض سے مراد علم فرائض نہیں ہے، بلکہ فرائض سے مراد جو شریعت کے فرائض ہیں، احکام جو فرائض ہیں محرمات کے مقابلے میں، تو فرائض سیکھو اور سکھاؤ. تو بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہاں یہ ہے. تو اس لحاظ سے تو پھر خاص اس کا علم میراث سے تعلق نہیں بنتا. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد علم الفرائض ہے. قرآن سیکھو اور سکھاؤ، فرائض سیکھو اور سکھاؤ، یعنی علم میراث سیکھو اور سکھاؤ. بے شک میں عنقریب جانے والا ہوں، دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، عنقریب میری روح قبض کر لی جائے گی اور اس علم کو اٹھا لیا جائے گا اور فتنے ان کا ظہور ہوگا. دو آدمی مسئلہ میراث میں جھگڑا کریں گے، فریضہ میں جھگڑا کریں گے، تو فریضہ سے بظاہر معنی یہی ہے کہ میراث کا مسئلہ. تو اگر یہ میراث کا مسئلہ یہاں لیں گے تو پچھلا معنی بھی اس کے موافق وہ ٹھیک بیٹھے گا. جو آدمی فریضہ میں یعنی میراث کے مسئلہ میں جھگڑا کریں گے اور وہ کوئی ایسا شخص نہیں پائیں گے جو ان کے مابین صحیح فیصلہ کرنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس حدیث کو امام ذہبی نے تلخیص میں صحیح کہا. ان دو احادیث کے اندر علم میراث کی اہمیت ہے وہ واضح طور پر ذکر کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ ایسے ہی آپ دیکھیں تو میراث کا تقسیم کرنا وہ فرض ہے. سورہ النساء کے دوسرے رکوع میں اور پھر آخری رکوع کے اندر ورثاء کے حصے ذکر کیے گئے، اور اسی طرح احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں حصے، اور بعد کے اجماع امت سے ثابت ہے. تو اب یہ حصے ورثاء کو ان کے پہنچانا، ان کو دینا، یہ فرض ہے. تو جو فرض کا موقوف ہے وہ بھی فرض ہے. تو جب تک اس علم کو آدمی نہیں جانتا ہوگا، میراث کا علم نہیں ہوگا، تو اس فریضے کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ تو اس لحاظ سے اس علم کا جاننا فرض ہے، لیکن فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے. کیونکہ اگر بعض افراد اس کو سیکھ لیں اور دوسروں کی رہنمائی کر دیں تو ورثاء تک ان کا حق جو اصل فرض تھا وہ پہنچایا جا سکتا ہے اور اس فرض کو یوں ادا کیا جا سکتا ہے. تو اس کا جاننا کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. تو فرض کفایہ ہونا، جیسے نماز جنازہ ہے وہ فرض کفایہ ہے، غسل دینا میت کو وہ فرض کفایہ ہے، کفن پہنانا وہ فرض کفایہ ہے، تدفین کرنا وہ فرض کفایہ ہے. ٹھیک ہے. تو جس طرح وہ فرض کفایہ ہے، میراث کی تقسیم یہ بھی فرض کفایہ ہے. تو جو فرض کفایہ ہے وہ اس کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ افراد کا اسے جاننا ضروری ہے، اور اگر کوئی بھی اس کو نہیں جانے گا تو پھر ورثاء تک ان کے حصے نہیں پہنچائے جا سکیں گے اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو سکے گا. قرآن کی آیات پہ جن میں حصے بیان کیے گئے ان پہ عمل نہیں ہو سکے گا تو اس کا ترک ہوگا. تو نتیجہ تو کیا ہوگا؟ حرام کا ارتکاب ہوگا، گناہ کا ارتکاب ہوگا. ٹھیک ہے. اور گناہ بھی ظاہر ہے کہ اس میں بندے کا حق ہے، اس میں یتیموں کا حق بھی ہو سکتا ہے، نابالغ بچوں کا حق بھی ہو سکتا ہے. تو یتیم بچوں کا مال اور ان تک نہ پہنچایا جائے، اس میں اگر خرد برد ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے. تو اس طرح ورثاء کے حق کو مار لینا گناہ کبیرہ ہے. تو اس لیے اس سے بھی اس علم کی اہمیت واضح ہے. یعنی اگر یہ حدیث نہ بھی ہوں تو قرآن کہ بھئی عمل تو ضروری ہے نا. تو قرآن میں جب یہ حصے آئے ہیں، احادیث میں آئے ہیں، اجماع امت میں آئے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ بندے کا حق ہے، اس سے اس کے علم سے اس کا تعلق ہے، اور اس علم کے بغیر بندے کا حق اس کو نہیں پہنچایا جا سکتا. اور پھر
اگر وراثت کی صحیح تقسیم نہ ہو تو لڑائیاں جھگڑے فتنے فساد قتل و غارت اور پورا معاشرہ وہ فسادات کا شکار ہو جائے گا۔ تو ان احادیث کے علاوہ بھی اس علم کی فضیلت اہمیت عظمت اپنے مقام پر بالکل واضح ہے، اور ان احادیث کی مدد سے بھی اس کی اہمیت بالکل واضح ہے۔ تو یہ یعنی ہمارا ابتدائی لیکچر ہے، اس عنوان پر انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہفتے میں 2 دن یا 3 دن اس کی ہم ریکارڈنگ کا اہتمام کریں۔ تو میری سامعین سے گزارش ہے کہ آپ ان لیکچر کو پوری توجہ سے سنیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس علم میراث کو ہم اس انداز سے بیان کریں گے، اور جو اصحاب فرائض ہیں ان کے حصوں کو خاص طور پر اس انداز سے ذہن نشین کرایا جائے گا کہ آپ کو انہیں یاد کرنے میں اور یاد رکھنے میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اس میں آپ کو رٹا لگانے کی حاجت نہیں پڑے گی، اور اس میں اشتباہ نہیں ہوگا، مختلف حصے آپس میں مکس نہیں ہوں گے، اور اس کی ترتیب بھی جو کتب کی ترتیب ہے انشاءاللہ اس سے بہتر ہوگی۔ یہ ساری چیزیں کوئی مبالغے پر یہ مبنی نہیں ہے جو میں گفتگو کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ جب آپ آئندہ لیکچر سنیں گے تو آئندہ کے دروس آپ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ پر خود یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ میں جو اس حوالے سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ یہ بالکل حق ہے اور درست ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔